کنیکٹیکٹ میں امریکی مسلمانوں کا 3 روزہ کنونشن ختم ہو گیا۔ بوسٹن واقعے کے بعد خوف و ہراس کی اس فضا میں کامیاب ترین کنونشن میں شرکاء کی تاریخی تعداد نے امریکی مسلمانوں میں نیا حوصلہ پیدا کیا ہے۔ 5 وقتہ نماز کا یہ عظیم الشان اجتماع اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ کی کنونشن کی خصوصیت رہی، جس میں ہر زبان اور رنگ و نسل کے مسلمان ایک ہی صف میں اللہ کے حضور سر بسجود نظر آئے۔ اس روح پرور منظر کو دیکھ کر کئی آنکھیں چھلک پڑی۔ آج مجھے اسپیشلی مغرب کی نماز پڑھنے کا بڑا ایک طرح کا لطف آیا، کیونکہ ایک طرح کی اس طرح کی فیلنگ ہے کہ کبھی آپ عمرے پہ جائیں تو آپ کے لیے ایک حج ہوتا ہے، حج کے بعد ایک عمرہ ہوتا ہے، تو یہ عمرے سے ایک نیچے والا لیول پریپیئرز یو نو ٹو پریپیئر ود دا بگر امہ۔ اور میرے ساتھ میرا ایک بچہ ہے ماشاء اللہ، وہ 8 سال کا، آئی ایم شیور ہی گیٹ انسپائرڈ فرام دی ایونٹ، سو اس طرح کا اٹ واز گڈ۔ ان شاء اللہ اس طرح کے ایونٹ ہوتے رہے سال میں ایک دفعہ، تو اٹس کائنڈ آف انسپائرنگ۔ آج یہاں پہلی مرتبہ آ کے پتہ چلا ہے کہ یہ پوری امت مسلمہ کو متحد کرنے کے لیے دیار غیر میں ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ آج سے پہلے کبھی وجود میں نہیں آیا، اور ہم نے بہت خوشی محسوس کیا، اور ہم نے یہ آج وعدہ کیا ہے کہ ہم اکنا کے ممبر بنیں گے اور اس جو تنظیم ہے اکنا اس کی سپورٹ کریں گے، اور ہمیشہ اس کے ہر پروگرام میں پارٹیسپیٹ کریں گے، کیونکہ یہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ اسلامی سرکل نارتھ امریکہ کو دل کی یہ تھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اتنی دور کنیکٹیکٹ ہارٹفورڈ میں ایک بہت بڑی دنیا آباد کی ہے۔ مسلم کمیونٹی کے لیے یہ بہت اچھا ایونٹ ہے، اور خاص طور پہ فیملیز کے لیے میں مسلم کمیونٹی کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے بچوں اور فیملیز کو اس ایونٹ میں ضرور لائیں۔ یہاں پہ اللہ کے دین کی اور اسلامی سوسائٹی کی اور معاشرت کی بہترین قسم کی نالج آپ کو سننے کو ملے گا، اور یہاں پہ یہ جو اسلامی بستی آباد ہوئی ہے، یہاں پہ آپ کو اللہ کے فضل سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا جو آپ اپنی فیملیز کے اندر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ اکنا کے اس 38ویں سالانہ کنونشن کا موضوع اطمینان قلب اور طمانینت کا واحد ذریعہ اسلام ہی تھا۔ کنونشن کے دوران انگریزی کے علاوہ اردو، عربی، اسپینش، بنگالی، ترکش اور دیگر زبانوں میں خواتین، نوجوانوں اور بزرگوں کے 100 سے زائد ورکشاپ، سیمینار، لیکچر منعقد ہوئے، جس میں مسلم کمیونٹی کو امریکہ میں رہتے ہوئے دینی، سیاسی، سماجی، مالی اور خاندانی معاملات میں رہنمائی فراہم کی گئی۔ Alhamdulillah, I am trying to come and join with the ICNA convention. This is all the year, my family, my children, all the year they count the month when ICNA convention come, and everybody join with these programs, this convention about Islam, and we enjoy our time in this convention, and we hear a lot of Muslim people, we see our friends, our family, our home country brothers, and all the Muslim here. I wish everybody come here and know about each other and know about Islam. This is better for us in dunya and akhirah. مسلمان ہونے کے ناطے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اندر سے کہ اسلام کو یہاں پہ پروموٹ کیا جاتا ہے، یہاں پہ اذان ہوتی ہے، یہاں پہ پاکستانیوں کو پاکستانی بینگ اے مسلم یہاں پہ کوئی آپ کو ٹیررسٹ نہیں سمجھتا ہے، آپ کو اچھا سمجھا جاتا ہے، پروموٹ کیا جاتا ہے اسلام کو۔ اتنی بڑی کنونشن ہے، ہم لوگ 6 سال سے آ رہے ہیں، ایوری ایئر کچھ نیا ہوتا ہے، کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے، آپ اپنے لوگوں سے ملتے ہیں، انٹریکشن ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایکچولی بہت ساری کلاسز ہیں جہاں پہ نوجوانوں کو کانسنٹریٹ کیا جاتا ہے، کیسے نوجوان یہاں امریکن سوسائٹی جو ہے جہاں پہ جو برائیاں ہیں پاکستان میں بھی ہوتی ہے، اس سے دور کیسے بھاگتے ہیں۔ بہت سارے کانفرنسز بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں کس طرح سے آپ ایک نوجوان کی حیثیت سے، آپ کو سکھانے والے بھی نوجوان ہی ہوتے ہیں جنہوں نے آپ سے آپ کی ایج میں وہ ہو چکے ہوتے ہیں، انہوں نے کس طرح سے فائٹ کیا وہ آپ کو بتاتے ہیں، تاکہ آپ خود ان کے ان سے لرن کر سکیں۔ MashaAllah, it's really nice, and there's a lot of people here and a lot of booths, a lot of amazing things, and I really like it. MashaAllah, it's nice, very nice. The lectures are, they're the best, and the lecturers, I think it's really good. MashaAllah, the things that they're talking about, I think they're relevant, and it's a good place to come to have a good iman boost.
کنونشن میں خواتین بھی مردوں کے شانہ بشانہ رہیں، لیکن اس کے لیکچرز اور ورکشاپ میں سب سے زیادہ دلچسپی نوجوانوں نے لی۔ ان میں 3 معروف نوجوان مقررین نعمان علی خان، یاسر قاضی اور شیخ عمر سلیمان کو ملنے والی بے انتہا پذیرائی دراصل امریکہ میں اسلام کے روشن مستقبل کی نوید تھی۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہر سال ایک نئی تاریخ رقم ہوتی ہے، اور اس سال تو یہ الحمدللہ جو لوگ آئے ہیں جس حساب سے اور جس جذبے سے، تو تاریخ بنائی نہیں جا رہی، لکھی نہیں جا رہی، تاریخ خود بخود بنتی جا رہی ہے۔ اور یہی امریکہ میں رہنے والے جو مسلمان ہیں وہ ثابت کر رہے ہیں کہ ان کی آرگنائزیشنل اسکلز جو ہیں وہ اتنی اچھی ہیں۔ مجھے یہ دیکھ کے خوشی اور حیرت ہے کہ اتنا بڑا ایونٹ یہ لوگ آرگنائز کرتے ہیں اور اتنا منظم انداز سے۔ یہ نمبر 1 کریڈٹ تو یہ ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ہر سال لوگ جو ہے وہ اس سے اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتے ہیں اور آتے ہیں۔ نمبر 3 یہ کہ جو پاکستانی اور مسلم یوتھ یہاں پر ہے وہ اس میں بہت پارٹیسپیٹ کر رہی ہے، اور ان کے لیے یہ ایک ایسوسیشن بن گئی ہے ایکنا کنونشن۔ تو یہ بڑی خوبیوں کی باتیں ہیں جو یہاں یورپ اور امریکہ میں ہو رہی ہیں، اللہ کرے کہ تمام ممالک میں ہوں۔ بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے اور بچوں کی، یوتھ کی، اور یہی اچھا سائن ہے۔ دیکھیے ہمارے آپ کی جو عمر کے لوگ ہیں وہ تو اپنا کام کر چکے، اب جو یہ یوتھ ہے جس انداز سے یہ یہاں پہ آ کے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں کہ میں نے ابھی میرے بچوں نے بتایا کہ اوپر ہال میں جگہ نہیں تھی اور سیکیورٹی والوں نے ان کو باہر نکالا، کہا نہیں یہ اسپیکر بول رہا ہے۔ مسلمان بچوں کے اندر یہ خوبی کا پیدا ہونا کہ وہ اسپیکر کے لیے ایسے پاگل ہوں جیسے وہ کسی سنگر کو سننے جا رہے ہوں، یہ بہت بڑا چینج ہے، یہ انیوزول چیز ہے۔ مسلم تاریخ میں آپ جا کے دیکھیے کہ مسلمان اسپیکر کو، ایک ینگ اسپیکر نعمان علی خان کو سننے کے لیے یوتھ اس انداز سے لپکے جیسے لوگ پاپ سنگر کو سننے جاتے ہیں۔ ہیڈز آف ٹو مسلم یوتھ۔ لوگ اس کنونشن میں غیر معمولی طور پر تعداد میں بہت زیادہ ہیں، اور جو مجھے بتایا گیا کہ جب یہاں شروع ہوا تھا کچھ سال پہلے 8,000 لوگوں سے شروع ہوا تھا، اور آج کے اس کنونشن میں 16,000 سے زائد لوگ موجود ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اتنے مسلمانوں کا ایک جگہ اکٹھا ہونا، اور امریکہ میں، نارتھ امریکہ میں یہاں بڑے اسکالرس بھی وہ ہیں۔ اور میں اس کے علاوہ جو ایک چیز جو نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ کہ یوتھ یہاں پہ ان کی پارٹیسپیشن بہت ہے، وچ از ویری انکریجنگ اینڈ دس از واٹ وی نیڈ۔ یہ کنونشن بہت کامیاب گیا، پچھلے کنونشنز کے مقابلے میں لوگ بھی بہت زیادہ آئے ہیں، خاص طور یوتھ نے جو اسکالرس کو سننے کی جو یوتھ میں جو تڑپ پائی جا رہی تھی وہ دیکھنے کے قابل تھی کہ یوتھ بہت کچھ جاننا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں اور اپنے مذہب سے قریب ہونا چاہتے ہیں، اور اپنا دیکھتے ہیں اس مذہب کو اپنی عملی زندگی میں کس طریقے سے اس مذہب کو استعمال کر سکتے ہیں اپنی روزمرہ کی چیزوں میں، اور یہاں کی گلیمرس سوسائٹی سے اپنے آپ کو کیسے دور رکھ سکتے ہیں۔ تو بہت اچھا گیا کنونشن، اور آئی ایم ریئلی ویری امپریسڈ۔ اس موقع پہ منعقد ہونے والی انٹرفیتھ کانفرنس میں بڑی تعداد میں دیگر مذاہب کے رہنماؤں نے بھی شرکت کی اور امریکہ میں مذاہب کے درمیان ہم آہنگی کی ضرورت پر زور دیا۔ Very important in the sense that it's bringing a sense of relationship. It's getting people involved, people from different, various faiths together, and trying to build relationships across borders. That's what I think the most important part of this is. I think all across the world is important. Everybody. I think we'd have less problems, and we'd have, more ways to resolve problems if we build relationships with each other first, and then attack our problems together. I think it's critically important. I think in this world that's increasingly small, and it's important for us to get to know each other. And I think the more we get to know each other, the more deeply enriched we are by those kinds of cross-cultural and cross-national and cross-religious friendships enrich us all. So I think there are portions of the country where it's getting stronger, and I think there's a lot more work that needs to be done. And I think given the role that religion has played in the past, and sometimes it's been very positive, but also it's been a dividing thing. So I think it's really important for us to get to know each other as human beings, and to get to know more about our different traditions and different religious perspectives. And I think that makes for a better human family. I've been here on a number of occasions in the past. I'm a minister in the United Church of Christ, and our church in Old Lyme, Connecticut has a very strong friendship with the Islamic Center of New London, and we've had a number of activities together, and I know Manji Dawoodi of Council on American Islamic Relations, and he and I have worked together on a number of issues, so I'm really grateful for that friendship. Wonderful, because we need to understand one another, and I think we understand another through our faith, and we need to respect what each person believes
and grow to know each other, we have to keep learning. We have to keep searching. We have to keep learning about one another. God is calling us to be brothers and sisters. And there's no better way than to sit down and mingle with human beings and to know that each human being is a true reflection of the beloved Almighty. Oh, I think it's wonderful. I think it's so important to learn about each other's cultures and religion and find that common connection between us, as well as celebrate our differences. I don't think there can be enough of it, so I don't know how many are going on around the country, but I think it doesn't hurt anyone. It's wonderful, so the more the better. कन्वेंशन के मौके पर रवायती तौर पर मुनक्किद होने वाले मुशायरे में इस बरस पाकिस्तान के मारूफ शुराए-कराम अनवर मसूद और खालिद मसूद ने खुसूसी तौर पर शिरकत की और बड़ी तादाद में मौजूद शुरका से खूब दाद वसूल की। कन्वेंशन में शीरखार बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक की दिलचस्पी के लिए कुछ न कुछ मौजूद था। शुरका में अगर ख़वातीन की बड़ी तादाद की बात की जाए तो इनके लिए मौजूद बाजार को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जहाँ 350 से ज़ायद कंपनियों और अदारों ने अपने स्टॉल लगाए थे और इनमें आराइशी सामान, ख़वातीन के मलबूसात, बच्चों के खिलौनों और किताबों समेत दर्जनों अशिया फ़रोख्त के लिए मौजूद थी। लेकिन ख़वातीन की मलबूसात और किताबें लोगों की तवज्जो का खुसूसी मरकज़ रही, जिनकी ख़रीदारी सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड की गई। बोस्टन मैराथन वाक़े में 2 मुसलमान नौजवानों के मुलविस होने के शवाहिद के बाद इस बात का खदशा मौजूद था कि खौफ व हरास की इस फ़ज़ा में बोस्टन के करीबी वाक़े हार्टफील्ड शहर में मुनक़्क़िद होने वाली इस कन्वेंशन में शुरका की तादाद मुतासिर होगी। लेकिन इस कन्वेंशन में खुसूसी तौर पर हज़ारों नौजवानों की शिरकत और इनके इस्लाम में दिलचस्पी ने लोगों को हैरान और अमेरिका में इस्लाम के मुस्तकबिल के हवाले से खदशात को मादूम कर दिया। असफर इमाम, आज टीवी, कनेक्टिकट आर्ट शो।